السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹپس فار ہیلتھ اور میں ہوں ڈاکٹر علی۔ تو ناظرین جو ہے آج میں آپ کو ریڈیونک کے متعلق بتاؤں گا۔ ریڈیونک کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ ہم سٹیپ وائز جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بارے میں جو ہے میں مکمل معلومات ہے وہ میں آپ کو دوں گا اور یوز کرنا بھی آپ کو سکھاؤں گا سارا۔ تو سٹیپ وائز چلیں گے ہم سلو تو باقی جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریڈیونک کی، کہ ریڈیونک کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتا ہے، پھر نیکسٹ جو ہے ٹاپک ہوگا اس پر بات کریں گے۔ اچھا، پہلے جو ہوتا تھا رول یا تکون کی مدد سے تشخیص اور علاج کرتے تھے، مطلب ایک کاغذ پہ پرنٹ ہوتی تھی تکون اور پینڈولم کی مدد سے تشخیص اور علاج کیا جاتا تھا، اس کو ریڈیستھیزیا کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے بجلی کے آلات میں یہ تبدیل ہو چکا ہے سارا سسٹم، تو اس کو جو ہے کمپیوٹر کی شکل دے دی گئی ہے، تو اسے ہم جو ہے ریڈیونک کہیں گے۔ مطلب رول یا تکون کی مدد سے اگر تشخیص اور علاج کیا جائے تو اس کو ریڈیستھیزیا کہا جاتا ہے، اور جہاں بجلی کے آلات استعمال ہوں ان کو ریڈیونک کہا جاتا ہے۔ ریڈیونک جو ہے بیسیکلی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ریڈیو اور الیکٹرونک۔ ریڈیو کی لہریں اور الیکٹرونک کے آلات مل کر ریڈیونک کو جنم دیتے ہیں، جس سے بہت سے کام جو ہے علاوہ معالجہ کے اس کو جو ہے میڈیکل کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ تو تقریباً گزشتہ 70 یا 80 سال سے ریڈیونک کا استعمال ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی ادارے میں۔ جس طرح ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر ہنیمن کے ذکر کے کیے بغیر ہومیوپیتھی کا ذکر نامکمل رہ جاتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر البرٹ ابراہیم کے ذکر کے کیے بغیر ریڈیونک کا ذکر بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے ریڈیونک کی دریافت کی ان میں ڈاکٹر البرٹ کا نام سرفہرست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جارج وائٹ بھی ہیں، ڈاکٹر گویون رچرڈ بھی ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈاکٹر صاحبان ہیں جنہوں نے ریڈیونک میں دلچسپی لی اور اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن فرداً ایک کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح ایک طویل لسٹ بن جائے گی۔ تو ڈاکٹر البرٹ ابراہیم جو ہے وہ برطانیہ کے ڈاکٹر تھے، وہاں ہی ان کے آباء و اجداد تھا۔ انہوں نے اعصابی بیماریوں میں اسپیشلسٹ جو ہے وہ کا کورس کیا ہوا تھا اور اپنے زمانہ کے مایا ناز نیورو سرجن تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک جو ہے تاریخی جملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ایک انتہائی زیرک انسان تھا جو گزشتہ 50 سالوں میں طبی دنیا پیدا کر سکی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کا خیال تھا کہ جسم کے ہر عضو سے ریڈیشن ہوتی ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کا پتہ کس طرح لگایا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کیونکہ ہر مادی جسم سے مسلسل برقی مقناطیسی لہروں کا خراج ہوتا رہتا ہے، اس لیے انسانی رگ و ریشہ سے بھی اسی نوعیت کی ریڈیشن ہونی چاہیے جو کہ مادی جسم سے ہوتی ہیں۔ ہماری بیماری کی حالت میں رگ و ریشہ میں تبدیلیاں پیدا ہو کر ریڈیشن میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کا پتہ چلایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ ایک ایسا آلہ بنانے اور اس کی تلاش اور تجربات میں خرچ کر دیا جو کہ ریڈیشن کا پتہ چلا سکتا ہو، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز وہ ایک کینسر کے مریض کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنہ کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ مریض کے بیماری سے متاثرہ حصہ جسم پر اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کے اپنے جسم میں بجلی کی لہر کی طرح کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس رد عمل کا نام ڈاکٹر ابراہم کے نام پر الیکٹرونک ریڈیشن آف ابراہم رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بے شمار تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کسی کینسر کے مریض کے پاس کینسر کا نمونہ رکھا جائے تو وہ بھی وہی نتائج پیدا ہوتے ہیں، نیز یہ کہ اگر مریض کے جسم کے ساتھ تار لگا دیا جائے تو ریڈیشن تار کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں پہنچائی جا سکتی ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ مریض کے پاس ہو یا نہ ہو، مریض کے جسم سے حاصل کردہ نمونہ کا پاس ہونا ہی ضروری ہے، جیسے مریض خود پاس موجود ہو۔ بڑی کاوش اور محنت کے اور دولت کے ضیاع کے بعد ڈاکٹر ابراہم ایک سادہ سا باکس بنانے میں کامیاب ہو گئے جسے ریفلیکسوسکوپ
ریفلیکسوسکوپ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ابتدائی ریڈیونک کا باکس تھا جس کی مدد سے ڈاکٹر ابراہیم کسی مریض کینسر، ٹی بی، آتش وغیرہ کے موجودگی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ بیماری دراصل ذرات میں الیکٹران کی گردش اور نظم و ضبط میں تبدیلی آ جانے سے پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ الیکٹران کی بے نظمی کو درست کر دیا جائے تو انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم طریقہ کار یہ تھا کہ وہ مریض کو کوچ پر لٹا کر اس کے جسم کا اچھی طرح سے معائنہ کیا کرتے تھے۔ معائنہ کے دوران وہ اپنی 2 انگلیوں سے مریض کے اعضائے ریسہ کو ٹھوک بجا کر آواز کی مدد سے عضو میں سختی یا نرمی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایک زیر معائنہ مریض کے اعضاء کو انگلیوں سے بجا کر آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ایک عضو کے معائنہ کے دوران انہوں نے اپنے جسم میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ 2-3 بار اس عمل کو دہرانے پر بھی وہی بے چینی موجود تھی۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے 2-3 اور مریضوں پر تجربہ کیا اور ایسا ہی محسوس کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں کسی مریض کے جسم کا معائنہ کر رہا ہوتا ہوں اور شکم پر اپنی 2 انگلیوں سے ٹیپ کرتا ہوں، اگر کسی عضو میں نقص ہو تو میرے اپنے شکم میں موجود بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح مجھے مریض کے بیمار عضو کا پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا باکس بنوایا جس پر ربڑ کی ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ مریضوں کا معائنہ کرتے وقت اپنی بائیں انگشت شہادت سے باری باری مریض کے اعضائے ریسہ کو طرف اشارہ کرتے جاتے تھے اور دائیں ہاتھ کی انگلی تیزی سے باکس پر لگی ہوئی ربڑ پلیٹ پھیرتے رہتے تھے۔ جو عضو بیمار ہوتا تھا وہاں پر ان کی انگلی ربڑ پلیٹ کے ساتھ چپک جاتی تھی اور فوراً ہی یہ چپکاؤ ختم ہو جاتا تھا، یعنی لمحہ بھر کے لیے محسوس ہوتا تھا جیسے ربڑ انگلی کو کھینچتا ہے، لیکن تندرست اعضاء پر اس طرح محسوس نہ ہوتا تھا، یعنی الیکٹرون ری ایکشن پیدا نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم والا باکس یا کمپیوٹر ابتدائی تھا جو زیادہ کارآمد نہ تھا اور تھکا دینے والا بھی تھا۔ بعد میں نئے آلات بن کر آتے رہے۔ آج کل جو کمپیوٹر آ رہے ہیں ان پر ربڑ کی پلیٹ کی بجائے پینڈولم کا استعمال ہوتا ہے، اور آج کل کے ریڈیونک بہت ہی فاسٹ، بہت ہی ایزی ہیں، بہت ہی آسانی سے آپ جو ان پر کام کر سکتے ہیں اور ان پہ جلدی فاسٹ جو ہے ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں مریض کا، اور ان کی ٹریٹمنٹ میڈیسن بھی نکال سکتے ہیں، براڈ کاسٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست سسٹم ہو چکا ہے، بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ بھی ریڈیونک سے انٹرسٹڈ ہیں تو ویڈیو لازمی دیکھا کریں، اور جو ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بروس پاک ای میل کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں یہ شعور آئے، لوگ استعمال کریں اور جو ہے اپنی پریکٹس کو بڑھا سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔